منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ پڑھیے، دن رات مدینے کی آواز نہیں آ رہی ہے، دن رات مدینے آپ بھی بڑے اونچا پاگل ہو گئے، دن رات مدینے کی دعا ہے، دن رات مدینے کی دعا، ہر نعمت کونین ہے دامن میں ہمارے، ہر نعمت کونین ہے دامن میں ہمارے، کیوں ہم صدقہ محبوب خدا مانگ رہے ہیں، ہم صدقہ محبوب خدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ۔ بندہ مدینے جائے، یہاں ذرا میری بہنیں ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا۔ اب یہ شعر غور سے سنیں، غور سے سنیں۔ یوں کھو گئے سرکار کے الطاف کرم کیا، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف کرم میں، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف کرم میں۔ سمجھ میں نہیں آتا یہ گنبد خضرا میں کیا مانگوں، یقین ہی نہیں آتا، یہ بازی نہیں آئی، ان سے بھی پوچھیں، پھر سنیں۔ یوں کھو گئے سرکار کے الطاف کرم میں، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف کرم میں، یہ بھی تو نہیں ہوش کہ کیا مانگ رہے ہیں، یہ بھی نہیں تو ہوش کہ کیا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے میں نے نہیں پڑھنا، آپ مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ، سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ، محتاج غنی شاہ گدا مانگ رہے ہیں، محتاج غنی شاہ گدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ جب مدینے جائیں تو عشق ملتا ہے، اور عشق مل جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟
اب اگلا جملہ سنیں، حج کا موسم ہے، عشق ایسا ملال دیتا ہے، محبت آ گئی، آپ مدینے گئے محبت آ گئی، عشق آ گیا۔ اب جس گھر میں جاؤ جو ہماری بادی بیٹھی ہوئی ہیں، جن کو نہیں اللہ نے بہو دی، کدھر کی بادی؟ ران آسم کی والدہ یہاں بیٹھی ہوئی، اسی طرح یہ عمرے والی بیٹھی ہوئی، جس نے عمرہ کیا وہ واپس آ کے یہ ضرور کہتا عشق ایسا ملال دیتا ہے، بولیے عشق ایسا، عشق ایسا ملال دیتا ہے، جو ہر ایک غم کو ٹال دیتا ہے، جو ہر ایک غم کو ٹال دیتا ہے، عشق ایسا، عشق ایسا ان کے غم میں ہے جو ملول اسے، ان کے غم میں ہے جو ملول اسے، ان کے غم میں جو ہے ملول اسے، آسرا ذوالجلال دیتا ہے، آسرا ذوالجلال دیتا ہے، آسرا ذوال، بندہ حضور کے بارگاہ میں جاتا ہے سہارا وہ دیتا، آسرا ذوالجلال واسطہ ہی رسول اکرم کا، واسطہ ہی رسول اکرم کا، ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، پھر سنیں واسطہ ہی رسول اکرم کا، واسطہ ہی رسول اکرم کا، ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، عشق ایسا موج آ جائے تو کرم ان کا، موج آ جائے تو کرم ان کا، جان پتھر میں ڈال دیتا ہے، جان پتھر میں ڈال دیتا ہے، جان پتھر میں ڈال دیتا ہے، عشق ایسا ملال دیتا ہے، عشق ایسا ملال دیتا ہے، جو ہر ایک غم کو ٹال دیتا ہے، عشق ایسا۔ جنہوں نے حج کیا وہ ادھر کوئی بھی نہیں ہے؟ اچھا جی، چلو عمرے سے بات شروع کر لیتے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا۔
اور آپ نے کوشش کرنی ہے سمجھنے کی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم نماز سے شروع کرتے ہیں. نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ سارا دن میں صبح کی نماز جو پہلی نماز ہے وہ کون سی نماز کہلاتی ہے؟ ذرا بولیے. فجر. فجر کی نماز کس نے شروع کی؟ آپ کو نہیں پتا نا. پھر ظہر کس نے پڑھی, عصر کس نے پڑھی, مغرب, یہ ساری چیزیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی. جب آپ کو نیچے اتارا نا اللہ نے جنت سے, تو آپ نے توبہ کی. اللہ پاک نے توبہ کو قبول کیا. جب قبول کیا نا تو وقت صبح کا تھا. اس صبح توبہ کے قبول ہونے پر اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت شکرانہ ادا کیے. اللہ پاک نے وہ نماز فجر بنا دی. یہ پہلی بار سن رہے ہیں آپ؟ اچھا, آگے چلیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی. آپ کی اہلیہ محترمہ کافی عرصہ ہو گیا اولاد کوئی نہ ہوئی. اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم مبارک ہو, تجھے ہم اسحاق علیہ السلام کا تحفہ دیتے ہیں. جس وقت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ملی وہ وقت دوپہر کا تھا. شکرانے کے 4 نفل ادا کیے, اللہ نے ظہر بنا دی. فجر پڑھی آدم نے, ظہر پڑھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب آ جائیں نماز عصر کی طرف. حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن اپنی آبادی سے چلتے چلتے آپ نے دیکھا لوگوں کو, بستی کو, تو آپ کے دل میں آیا کہ یا اللہ یہ بستی اگر وفات پا جائے, ان کو موت آ جائے, تو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے فرمایا تو مومن نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں یا اللہ میں مومن ہوں, لیکن اس کو بھی تو سمجھانا نا. آپ کا گدھا بھی ساتھ تھا, آپ کا کھانا بھی ساتھ تھا, آپ کسی برتن میں لے کے چلے تھے. اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو نیند عطا کر دی. جب سو گئے, اب ظاہر ہے کھانا بھی ساتھ تھا, سواری کے لیے گدھا بھی ساتھ تھا, 100 سال تک سوئے رہے. جب آپ اٹھے اللہ نے فرمایا کم لبشتہ, آپ کتنی دیر سوئے؟ عرض کرتے مولا آج ذرا 1 دن زیادہ ہو گیا ہوگا, 1.5 دن سویا ہوں گا. اللہ نے فرمایا 100 سال آپ نے نیند پوری کی ہے. آپ کو حیرت ہوئی, کیسے؟ فرمایا وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. 100 سال پہلے کھانا آپ لے کے چلے تھے, پانی لے کے چلے تھے, وہ پانی ابھی تک تازہ, کھانا بھی تازہ, پانی بھی تازہ. آپ فریج میں رکھ کے تازہ کرتے ہیں, رب توجہ دے کے تازہ کرتا ہے. اب یہ بات جب دیکھی نا کہ کھانا تازہ, فرما اگلی شے دیکھ. جی مولا. فرما وانظر الی حمارک, کھانا بھی آپ لے کے چلے تھے, پانی بھی لے کے چلے تھے, وہ تازہ 100 سال کے پڑے, مگر رب نے تازہ رکھا. فرما اب آپ گدھے کو دیکھیں, ہڈیاں بن گئی. اب دیکھیے ہڈیوں میں سے گدھا زندہ کیسے ہوتا. جب آپ نے گدھے کو دیکھا تو وہ ہڈیوں کے ساتھ ملی اور نبی کی سواری بن کے کھڑی ہو گئی. وہ 100 سال کے بعد جب آپ اٹھے تو شکرانے کے لیے جو 4 رکعت ادا کی, اللہ نے اس کو نماز عصر بنا دیا. کتنی نمازیں ہو گئی جی؟ 3. تو میں نے اب کون سی نماز کا ذکر کیا؟ نماز. اب آگے چلیں, اب آگے نماز مغرب. حضرت داؤد علیہ السلام, ان سے بھول ہوئی. یاد رکھیں نبی سے غلطی نہیں ہوتی, بھول ہوتی. نبی کیونکہ معصوم ہوتا. انہوں نے اللہ سے معافی مانگی, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف. اللہ نے جب معاف کیا نا اور توبہ قبول ہوئی تو مغرب کا وقت تھا, سورج غروب ہو رہا تھا. اس پر کیونکہ کمزوری بڑی تھی, انہوں نے 4 رکعات نماز پڑھنے کا, نفل ادا کرنے کا ارادہ کیا. کتنی؟
4, تیسری میں بیٹھ کے اے لے دو، تیسری رکعت میں بیٹھ کے اللہ کو وہ 3 ہی بڑی پسند آئی، نماز مغرب بنا دی۔ اس کے بعد آ جائیں عشاء۔ عشاء کی نماز صرف حضور نے پڑھی ہے۔ فجر آدم علیہ السلام نے، ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، عصر حضرت داؤد علیہ السلام، عزیر علیہ السلام نے، مغرب حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور عشاء آقا علیہ السلام۔ اب میں ایک عجیب بات کر کے آگے چلتا ہوں۔ اللہ کو اپنے محبوب کی امت سے پیار بڑا، کبھی نوٹ کیا؟ اللہ کو اپنے حبیب کی امت سے پیار بڑا۔ آپ کے نصیب ہیں، آپ اگر حضور کی امت کی لاج نہ رکھیں، نسبت کی لاج نہ رکھیں، نسبت کا احساس نہ کریں، وہ آپ کا گناہ۔ جتنی امتیں تھیں پہلی، اللہ نے سب نبیوں کی امتوں کو ان کی زندگی میں سزائیں دی۔ اب قرآن پاک پڑھیں جا، نوح علیہ السلام کی امت کو سزا دی، موسیٰ کی امت کو سزا، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جوئیں ڈالی، یہ مینڈک ڈالے، ان کے کھانے میں خون پڑتا تھا، اور اس زمانے میں کوئی مومن پانی پیتا تو اس کے منہ میں پانی جاتا، اور حضرت موسیٰ کا مخالف جب پانی پیتا تو وہ خون بن جاتا۔ تو وہ کیا کہتے ایسے کرو، اپنے منہ میں پانی ڈال کے فوارہ میرے منہ میں ڈالو۔ وہ مومن جب پانی پیتا تو وہ پانی ہوتا، جب فوارہ اس کے منہ میں آتا تو وہ خون بن جاتا۔ اتنی سزائیں ملی۔ یہ مینڈک، یہ بندر، یہ اس زمانے کی پیداوار۔ آپ لوگ کیونکہ مطالعہ نہیں کرتے، اس لیے یہ باتیں سنا کے آپ کا ایمان تازہ کرنا پڑتا۔ اب اس زمانے میں ہر نبی کی امت کو اللہ نے نبی کے زمانے میں سزائیں دی۔ اور 2 باتیں نوٹ کرتے جائیں۔ جب نبیوں کی امتیں کوئی حرکت کرتی، کوئی ایسی حرکت کرتی، اللہ فرماتا توبو الاللہ، توبو الاللہ، توبو الاللہ۔ اے نوح اپنی امت کو میرے حوالے کرو، اے موسیٰ اپنی امت کو میرے حوالے کرو، اے عیسیٰ اپنے غلاموں کو میرے حوالے کرو۔ یعنی ہر نبی کا زمانہ جب امتی تنگ ہو کرتے، پریشان کرتے، گناہ کرتے، نبی کی نافرمانی کرتے، اللہ فرماتا توبو الاللہ ففروا الاللہ، اللہ کی طرف جاؤ، اللہ کی طرف لے کے جاؤ، انہیں اللہ کی طرف لے کے جاؤ۔ جب ہر نبی اپنی امت کی پریشانی، گستاخی کی بات کرتا، رب کہتا ان کو میرے حوالے کر، ان کو میرے حوالے کر۔ جب بات آئی نا آمنہ کے لال کی، تو اللہ پاک نے جواب کیا دیا؟ فرمایا محبوب جب تیرے گناہگار کی خطا کر بیٹھے تو میری طرف نہ آئے، وہ تیری طرف جائیں۔ انہیں میں نہیں پکڑنا چاہتا، ان سے تو نبٹ لے، باقیوں کے ساتھ میں نبٹتا ہوں، مصطفیٰ کے ساتھ تو نبٹ لے۔ کتنا کرم۔ ایک بات آگے چل، اللہ پاک نے ہر نبی کی امت کو نبی کی زندگی میں سزا دی۔ آپ میں سے ایم اے، بی اے، بی ایس والے کون ہیں؟ ذرا اسٹوڈنٹ ہاتھ کھڑی کریں۔ ہمارا کا ڈبل ایم اے، آپ بھی ماشاءاللہ، اور آپ بھی۔ اب ان سے بھی میں سوال کروں گا، شاید ان کے پاس جواب نہ ہو۔ قرآن مجید میں کسی امت کو اللہ نے نبی کے جانے کے بعد سزا نہیں دی، نبی کی زندگی میں سزا دی۔ یا آپ جائیں قرآن پاک پڑھیں، جتنی امتوں کو کم اہلکنا قبلہم کا لفظ آتا، کتنے ہیں جن کو ہم نے برباد کر دیا، کتنے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، کتنوں پر ہم نے ابابیل کے ذریعے پتھر نازل کیے، کتنوں کو طوفان کے تباہی و بربادی سے مبتلا کر دیا۔ طوفان آئے، چیخیں آئی، چنگاڑ آئے، برباد کر دیا۔ فرمان نبی کے گستاخ زندہ رہنے کے حقدار نہیں۔ اور جب بات آئی نا مصطفیٰ کی، تو اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب تو ان میں رہتا ہے، اب عذاب دوں یا تجھے دیکھوں، کیونکہ تیرے ہوتے ہوئے میرا عذاب نہیں آ سکتا۔ کون سا گناہ جو امت نے نہیں کیا؟ ان کو پتھروں کی بارش سے مارا گیا۔ جب مصطفیٰ کی امت کی بات آئی، فرمایا محبوب اب جب ان پر عذاب دینے کی بات آتی تو میرے حبیب کے پاس آ کے شکوے کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے بیمار کر دیا ہے، تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ تو محبوب کیا کرتا ہے؟ محبوب سیدھا مجھے کہتا سونیا بس کر، سونیا بس کر۔ تو پھر مجھے محبوب کی ماننی پڑتی۔ میں کہتا ہوں حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، صحیح بخاری میں، یہ آپ نے پہلی بار جملہ سنا کہ نبیوں کی زندگی میں سزائیں دی آپ نے؟ بیٹا
پہلے بھی سنا، اور اس سزا میں حضور کی امت کا درمیان ڈفرنس رکھا، آقا کے اور یہ دو چیزیں آپ کبھی قرآن پاک پڑھیں تو حیران رہ جائیں کہ رب کو محبوب کی امت سے پیار کتنا۔ فرمایا حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، صحیح بخاری میں، حضور ممبر پر، اس نے کہا مر گئے مر گئے مر گئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضور خطاب کر رہے ہیں۔ اس نے کہا فاقہ ہے، قحط ہے، ہماری بستیاں اجڑ گئیں، نہ بارش ہو رہی۔ فرمایا بتا چاہتا کیا؟ اس نے کہا سونے دعا کریں اللہ بارش نازل کر دے۔ حضور ممبر پہ ہیں، آقا دو جہاں علیہ السلام ممبر پر کھڑے کھڑے، فرمایا مولا رحمت کی ایسی بارش نازل کر، خشک ہڈیوں میں جان ڈال دے۔ صحابہ فرماتے حضور ممبر پر تھے، ابھی نیچے اترے نہیں تھے، ہم باہر بھی نہیں آئے تھے، رب نے رحمتوں کا سمندر نازل کر دیا۔ ایک دن آیا، 2 دن آئے، 3 دن آئے، 4 دن آئے، اگلا جمعہ آ گیا، بارش نہیں رکی۔ حضور پھر خطاب کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب خطاب کے لیے کھڑے ہوئے، وہی بندہ جس نے پچھلی بار دعا مانگی وہ کھڑا گیا۔ اس نے کہا مر گئے مر گئے۔ فرمایا اب کیا ہوا؟ اس نے کہا اونٹ پھٹ گئے، راستے ختم ہو گئے، دیواریں گر گئیں، کاکھ نہ بچا۔ فرمایا اب تو کیا چاہتا؟ اس نے کہا حضور بس کرا دیں، بارش بڑی ہوگی، اب کیا کریں؟ بس کرا دیں۔ صحابی فرماتے حضور نے ایسے انگلی سے اشارہ کیا، وہ اشارہ بِأَصْبِعِهِ ہے، اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور کہا باری تعالیٰ اتنے حصے میں نازل نہ کر، ذرا بارش ادھر لے جاؤ۔ یعنی یہ جو اتنا حصہ ہے جس پر میں نے انگلی سے اشارہ، اس کو چھوڑ دے اور دائیں بائیں جن کو ضرورت ہے وہاں برسات نازل کر۔ صحابہ فرماتے ہم نے وہ خلا بھی دیکھا، مصطفیٰ کی انگلیاں بھی دیکھی، رب کا اس پر عمل کرنا بھی دیکھا۔ وہ کہتے ہیں ہم باہر آئے، بارش کا کوئی نام و نشان نہیں۔ یہ بات دیکھ کر حضور مسکرا پڑے۔ فرمایا اللہ میرے ابو طالب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، وہ میرا چچا یہ سما دیکھتا تو کتنا خوش ہوتا۔ فوت ہو گئے تھے نا حضرت ابو طالب، فوت ہو گئے تھے۔ اس پر مولا علی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا آقا اجازت ہو تو میں اپنے ابا جی کا شعر نہ سنا دوں؟ شعر مولا علی نے سنایا، حضور مسکرا پڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہ بھی اچھی بات ہے، ورنہ پیتے ہوئے عورتیں پینے نہیں دیتی، وہ تکتی رہتی ہیں۔ یہ دینا میں نے بھی نہیں ہوتا، ہاں بہانہ ہوتا ہے نا نعرے کا، یہ ایک اچھی آپشن ہے نا۔ یونیورسٹی میں جاتے ہیں نا تو کیمرے لگے ہوتے ہیں، وہ پڑا ہوتا پانی، مجبوری ہوتی۔ اب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کو اپنے حبیب کی امت سے بڑا پیار۔ اور پھر کمال کی بات دیکھیں، یہ جو 5 نمازیں، یہ جو 5 نمازیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کے نبی نے جب تک ادا نہ کی تھی اللہ نے عبادت نہیں بنائی۔ جب حضور نے ادا کر لی، اللہ نے فرمایا حبیب اب کیونکہ تو نے بھی ان کی نماز کو ادا کر لیا، اب تیرے غلاموں کے لیے میری سنت بن گئی۔ یہ 5 نمازیں ون ٹائم کسی اور نبی نے نہیں پڑھی، آمنہ کے لال نے پڑھی۔ اب ذرا حج کی طرف چلتے ہیں۔ حج میں سب سے پہلے آپ غسل کرتے ہیں، کیوں جی باجی؟ اس کے بعد کی پاندے ہو؟ احرام، عورتیں ابا، مردوں کا احرام ہوتا۔ میں چند منٹ تک بیٹے کلوز کر دوں گا، ابھی چند منٹ تک کلوز کبھی دینا نہیں۔ عورتوں کا ابا ہوتی ہے، مردوں کا احرام ہوتا۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ 2 نفل پڑھتے ہیں جی، اور اس کے بعد بآواز بلند آپ کیا کہتے ہیں؟ بولیے ذرا، لبیک اللہم لبیک۔ یہ بتائیں سب سے پہلے کس نے پڑھا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ جی آگے چلیں، مزیدار ہے نا، چلیں بات بھی آگے چلیں۔ حضرت کس نے پڑھا؟ جبرائیل نے، ابراہیم نے، پکی بات ہے۔ اچھا ہاں جی آجن صاحب آپ بتائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے، سن لیں جی سن لیں،
چلو اچھی بات ہے، پوچھ، میرا حق ہے، میں بھائی ہوں، میں آپ کا بڑا ہوں، میرا حق ہے کہ میں پوچھوں۔ اب غور سے سنیں، کعبہ بنا تو آپ جب چادر پہنتے ہیں تو آپ پہنتے ہیں سفید رنگ کی چادر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احرام۔ باجی بشیرہ کی کوئی عزیزہ گئی ہیں حج پہ، چلی گئی ہیں، ماشاءاللہ۔ میں نے سب سے وعدہ لیا کہ یہ جتنی ہماری بہنیں بیٹیاں آتی ہیں ان کے لیے دعا کریں، آپ کے لیے دعا ہو۔ یہ جو سفید آپ چادر پہنتے ہیں یہ کیوں پہنتے ہیں؟ یہ سن، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو احرام ہے یہ 70 نبیوں نے پہن کر کعبے کا طواف کیا۔ کتنے؟ 70 نبیوں نے، انہی دو چادر۔ آپ کبھی جائیں نا عمرے پہ تو بعض لوگ محبت اور عقیدت کی وجہ سے ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی کو بیماری، یہ کیا؟ یہ تو شرک ہے، جو کام نبی نے نہیں کیا وہ تو کم کیوں کر رہے ہو؟ بھائی آپ نے برگر نبی نے بھی نہیں کھایا، آپ برگر بھی نہ کھایا کریں۔ شوارما نبی نے نہیں کھایا، کون بیٹی ہے جو شوارمے کے بغیر زندہ رہتی ہو؟ منٹ میں شریعت، شرک نہیں۔ آقا نے فرمایا 70 کے 70 نبی ننگے پاؤں کعبے کا طواف کیا اور چادریں دو پہنی۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے اسی چادر کو پہن کر آپ نے بھی طواف کعبہ کیا۔ ایک بات، اب یہ جو ابھی آپ نے لبیک، اس کو کہتے ہیں تلبیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچا پڑھیں ذرا، کیسے پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم، آنکھیں بند کر کے پڑھیں، کوئی پتہ نہیں اگلے مہینے عمرے کی کال آ جائے۔ پڑھیے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک۔ یہ دعا کب آئی؟ اب اس کی تاریخ سن لیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کعبہ بنا، سورہ حج میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ، کعبہ بنا، آپ اگر کیبل میں کعبے کو دیکھو نا تو کعبے کا وہ جو کلاک لگا ہوا اس طرح دیکھیں، یہ جو ایریا ہے اس کے پیچھے جو پہاڑ نظر آتا ہے یہ دنیا کا پہلا پہاڑ ہے جس کو جبل ابو قبیس کہتے ہیں۔ جبل ابو قبیس یہ دنیا کا پہلا پہاڑ ہے، اسی میں سے پتھر اس کو لگے کعبہ، اسی پر بلال نے اذان دی، اسی پتھر کے پیچھے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک ادھر چلا گیا تھا ایک دوسری طرف چلا گیا تھا۔ یہ بڑا تاریخی پہاڑ ہے، کعبہ بن گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے ابراہیم اس کعبے پہ چڑھ جا، اس چھت پہ چڑھ جا پہاڑ پر اور لوگوں کو اعلان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھ گیا، نہ آگے بندہ، نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں۔ تو عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، نہ آگے بندہ نہ پیچھے بندہ، اعلان کس کو سناؤں؟ نبی ہوں، آگے تو شے ہی کوئی نہیں۔ اب حضور علیہ السلام سے کم و بیش 3.25 یا 4,000 سال کا فاصلہ ہے دونوں میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کم و بیش 2.5 پونے 3 یا 4,000 سال قبل تشریف لا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا مولا آگے تو بندہ ہی کوئی نہیں، فرمایا ابراہیم تیرا کام ہے صدا دینا، میرا کام ہے پہنچا دینا، اعلان کر۔ ابراہیم علیہ السلام چھت پر چڑھے پہاڑ کی، اور چھت پہ چڑھ کے آپ نے یہ الفاظ بولے۔ الفاظ بولتے بولتے آپ نے فرمایا الا ان ربکم قد اتخذ بیتا وامرکم ان تحجوا، اللہ نے گھر بنا لیا ہے، مجھے حکم دے دیا ہے، آؤ اس کعبے کا حج کرو۔ یہ اعلان کیا۔ اب اعلان نبی کر رہا ہے، سننے والا کوئی بھی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب میرے جد امجد نے اعلان کیا نا، لہو ما سمعہ من حجر او شجر او اکمہ او تراب لبیک اللہم لبیک۔ حضور نے 4 چیزوں کا نام لے کے بروا فرمایا حضرت ابراہیم میرے دادا نے جب آواز دی نا تو روئے زمین کا کوئی پتھر ایسا نہ تھا، روئے زمین کا کوئی درخت ایسا نہ تھا، روئے زمین کا کوئی ریت کا ٹیلا ایسا نہ تھا، اور روئے زمین پر زمین کا کوئی ذرہ ایسا نہ تھا جس نے میرے دادا کی آواز سنی نہ ہو۔ کہاں وہ، کہاں آواز؟ فرمایا بس سنی ان چار نے، نمبر 1 زمین نے، حجر نے، شجر نے، درخت نے، پہاڑوں نے، ریت کے ٹیلوں نے، اور سن کر کہا
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए इब्राहिम तूने कह दिया हमने सुन लिया। ये एक ऐलान है। दूसरी रिवाज आका फरमाते हैं मेरे जद्द अमजद ने जब आवाज दी, अब आप देखें ना आजकल मोबाइल, आप साउथ अफ्रीका दुनिया का आखिरी मुल्क है, इधर चले जाएं तो ऑस्ट्रेलिया आखिरी मुल्क है, इधर चले जाएं तो कनाडा आखिरी मुल्क। आप जब मैप इंटरनेशनल देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि आगे समंदर है, चारों तरफ समंदर है। ऑस्ट्रेलिया अलग स्टेट है, उसके इर्द गिर्द कोई आप लिंक नहीं कि आप कार पे सफर कर सके। आप इधर जाना चाहे बाई रोड चले जाओ। कई ममालिक ऐसे जहां दो समंदर आते हैं, आप जा नहीं सकते। ठीक है, आपके पास सिर्फ मोबाइल है, बेटे से बात करने, बहू से बात करने, बेटी से बात करने, वो आउट ऑफ कंट्री है, आप अपने मुल्क में बैठ के एक बेटे से बात कर रहे हैं, आप दूसरे को भी ऐड कर रहे हैं, आप तीसरे को भी ऐड कर रहे हैं, आप अपने कजन को भी ऐड कर रहे हैं। वन टाइम 8 मेंबर से आप गुफ्तगू लाइव कर रहे हैं। पॉसिबल है भाई? आपके मोबाइल में इतना बड़ा तो मोबाइल होता है, 4 या 5 आपके मेंबर नहीं आ जाते, फिर आप क्या कहते? पकौड़े बनाए, आज मैं आना चाहती हूँ, मेरे लिए बिरयानी बनाई। वो 4 या 8 में से जो बिरयानी कहे आपका मुंह खिल उठता, बस जी मैं इसके घर आती हूँ, बाकी को छुट्टी। अब ये देखें, आका ने फरमाया जिस वक्त मेरे इब्राहिम ने आवाज दी तो सिर्फ जमीन की, ये जो मैंने 4 नाम दिए जमीन के, जमीन ने सुना, दरख्तों ने सुना, तीलों ने सुना, रेत और मट्टी के जर्रों ने सुना। इससे अगली रिवाज फरमाया अर्जो समा ने सुना कि मुस्तफा का दादा बोल रहा हो। 2 रिवायतें। तीसरी और आखिरी रिवाज जो बड़ी हैरत वाली, देखें आप भी शादीशुदा जिनको पता कि औलाद होने ना होने का किसी को नहीं पता, शादी से पहले किसी औरत को आप कह दें कि जी ये औरत खड़ी है, कोई माँ का लाल बता इसमें से मर्द होगा, बस बेटा होगा या बेटी, पॉसिबल ही नहीं। दुनिया की साइंस में आज तक ये तरक्की नहीं कर सकी कि वो बता सके खून का जरूरत, नहीं बता सकती। लेटेस्ट से भी लेटेस्ट कैमरे के जरिए वो बता नहीं सकती। कुरान पढ़िए, आका ने फरमाया जिस शख्स के जिस्म से औलाद होनी थी, मर्द का जिस्म अलग, औरत का जिस्म अलग, दादे ने आवाज दी जबल अबू कुबैस पर कि ए लोगों अल्लाह ने घर बनाया। मेरे आका ने फरमाया दादा वहां बोला, और कयामत तक जिस जिसने पैदा होना था सबने सुनकर कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। देखिए आवाज कहां पहुंची। ये जो आप उम्रे पे जाते हैं या हज पे जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा। आका फरमाते ये वही लब्बैक है जो तूने पैदा होने से पहले कही थी। यहां जाके लोग उखड़ जाते जी मुर्दा सुनता कि नहीं सुनता, यहां तो मुर्दे का जिस्म भी नहीं बना। भाई जिस्म और रूह मिले तो बंदा बनता ना, बच्चा तब बनता। अगर रूह ना हो तो बच्चा जिंदा नहीं, अगर जिस्म हो तो रूह भी ना हो, दोनों में से एक ना हो बच्चा जिंदा नहीं। रब कहता ये दुनिया के कानून तुम्हारे हो सकते हैं, मेरा नहीं। मैं चाहूं तो रूह से बुला लूं, चाहूं तो जिस्म से बुला लूं। आका से पूछा गया तब मता वजबत लकन नबुव्वा, आका आप कब से नबी बनाए गए? आका से पूछा गया, फरमा कुन तो नबीजन व आदम बैनल मा व तीन। फरमाया एक बर्तन में आदम की मट्टी थी, एक में उनके पानी था। अभी पानी और मट्टी मिला ना था, मैं तब भी नबी था। अभी मट्टी और पानी का मलाप नहीं हुआ था। अभी मट्टी और पानी का मैंने कहा भी था, मेरे पास कोई ऐसा बिठा दे मुझे पानी देता रहे, मगर आप नहीं समझ सके बेटे, बड़ी दफा कहा। अब मट्टी और पानी का भी मलाप एक, और एक रिवाज में कुन तो नबीजन व आदम बैन रूह वल जसद। फरमाया मैं तब भी नबी था, अभी रूह आदम की इधर थी और जिस्म आदम का इधर था। फरमाया अभी वो बने भी न थे, मोहम्मद तब भी नबी था। ये है मेरे आका की जान। हम लोगों ने खुदा जाने कौन सी ढकोसले वाली किताबें पढ़ लेते हैं, हम नबी ऐसा होता, नबी ऐसा होता, नबी। अल्लाह ने फरमा दिया लोगों तुम्हें क्या खबर, मेरा नबी तो तब से था जब न तब था न कब था, इस मोहम्मद का क्या पूछते हो। तो उस वक्त आका ने फरमाया जिसने माँ के पेट से पैदा होना था जब बाप के जिस्म से, तो उनके जिस्म के जर्रे बोले मौला जो पैदा होने वाला है बाद में लब्बैक पहले कह रहा। ये जो लब्बैक आप पढ़ते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा, ये आपने तब पढ़ी थी जब आप अभी पैदा
نہیں ہوئے تو آپ بولے کیسے ہو؟ روح بھی نہیں تھی. کیوں باجی؟ حالی تو تھوڑے ڈیڈ روح نہ پئی تے باں باں باں. اب یہ بات سمجھنے والی, اگر آپ پیدا ہونے سے پہلے روح بھی آپ کے جسم میں نہیں تھی, جسم بھی آپ کا بنانا تھا, آپ بول سکتے ہیں, تو کیا خیال ہے قبر میں تو صرف آپ کی روح تھوڑی دیر کے لیے نکالی جاتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے. آقا فرماتے جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا, وہ سنتا بھی ہے, وہ جانتا بھی ہے, وہ پہچانتا بھی ہے, وہ سمجھ بھی رکھتا ہے, وہ شعور بھی رکھتا ہے, وہ ادراک بھی رکھتا ہے. اس کو پتا ہے میری قبر کے اوپر کھڑا کون ہے, میں نے کیا کرنا ہے, اس نے کیا دینا ہے. ہمارے خواتین میں اس مطالعہ کی بڑی کمی ہے, زیرو. میں نے پڑھاتا رہا, ایم اے تک تو میں نے پڑھایا, اور ایم اے اتنا 1-2 کلو کے وزن کی کتابیں ہیں. سینکڑوں بچیاں بیٹیاں مجھے لندن سے آسٹریلیا سے فون کرتی, خود وہاں پڑھ کر کہتی قادری صاحب یہ مسئلہ تو بتا دیں. جب میں ان سے پوچھتا ہوں بیٹے آپ نے کیا پڑھا, بچی میں نے یہ پڑھا یہ پڑھا. میں نے کہا بیٹے باہر میں جائے آپ کی ایجوکیشن جو آپ کے نبی کے دین کی تعلیم نہیں آپ کو دے سکی, مجھ سے پھر آپ ہاں جائیں. میں نے کہا میں وہاں کیا کروں گا, نہ کسی نے مجھ سے پوچھنا, آپ پوچھ لیں. کہتے ہیں آپ ایسے ایسے مسائل یقین کریں آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں. مجھے ابھی 4 دن پہلے کال آئی. اب دیکھیں عمرے پہ عورت جاتی, عورت کا صرف یہی, یہ جو آپ نے پہنا ہوا, یہ جو بیٹیوں نے پہنا ہوا, بس ٹھیک. اب رات کو آپ نے آرام بھی کرنا, آرام کرتے دوپٹہ اتر بھی جاتے, کوئی بات. انہوں نے مجھے کال کی قاضی صاحب کا دم تو نہیں لگے گا, میں نے کچھ نہیں لگے گا. اسی طرح بھی تھوڑی دیر پہلے کشمیر سے مجھے کال آئی, اور وہ آپ کے ہنسنے والی تو بات تو ہوگی جی, کٹا قربان ہو سکتا ہے عید میں, ساری عمر آپ کٹے کا گوشت کھائیں تو حلال. بازار میں جب آپ لینے جاتے کبھی پوچھا یہ مذکر ہے یہ مانا, ہر سے ہڑپ, اور جب قربانی کا ٹائم آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کٹا حلال ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. اس لیے یہ چیزیں آپ اگر یہ چیزیں سیکھیں گے, علم سیکھیں گے, سن لیں, آپ ایم فل کر لیں. آپ اسلامک اسٹڈی میں ابھی کچھ نہیں سیکھا, میں پڑھتا بھی رہا ہوں پڑھاتا بھی رہا. میں نے آج تک یہ دیکھا جتنے پی ایچ ڈی تک میں نے بچے دیکھا ہوں ان کی ایجوکیشن نیل. اس لیے خدا کا واسطہ میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو رسول اللہ کے علم سکھاؤ, ورنہ قبر میں پہلی رات آقا نے فرمایا قبر تمہاری پسلیاں توڑ دے گی, کتنا نبی کے دین کا کام تم نے کیا. اب یہ لبیک کی بات ہوگی. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں, کعبہ کو دیکھتے جاتے ہیں اور ساتھ بھی روتے جاتے ہیں, مولا تیرا شکریہ مجھے دیدار کرایا. پھر آپ کیا کرتے ہیں, طواف. ٹھیک ہے, طواف کرتے ہوئے پہلے 3 چکر اکڑ کر, مردوں کو حکم ہے سینہ تان کر لگانے ہوتے ہیں, عورتوں کو حکم نہیں. اب وہ چکر جو لگاتے ہیں آپ اکڑ کر, وہ پہلے 3 ہیں پہلے, باقی میں نے. اس میں آقا دو جہاں علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام جب حدیبیہ کے وقت آئے تو صحابہ کو کافروں نے واپس کر دی, واپس چلے جاؤ. مدینہ جا کے وہ بیمار ہو گیا. کافروں کو پتا چلا کہ اب ان کا نبی آ رہا ہے اور ان کے ساتھ لشکر بھی آ رہا ہے. انہوں نے اعلان کر دیا مکہ میں کہ سارے کعبہ کے ارد گرد اکٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ, اور تمہیں پتا چل جائے آج مصطفیٰ کے غلام بڑے کمزور, بدحال, بیمار میں کمزور لاغر ہو کے اس کعبے کا طواف کر کے ذرا دیکھنا محمد کے غلام کیسے گرتے ہیں. جب یہ خبر حضور کو پہنچی تو حضور نے فرمایا سنو, کعبے کا چکر لگانا, سینہ تان کے چلنا. کعبے کا چکر لگانا تو سینہ تان کے چلنا. کچھ لوگ بیٹھ گئے حجر اسود کے پاس, وہ جس پتھر کو چوم کے کعبے کا طواف کرتے, وہاں کھڑے ہو گئے. بڑے بڑے رئیس ان کے چیلے ارد گرد کھڑے ہو گئے. وہ کہتے ہیں جب صحابہ سینہ تان کے چلتے تو وہ کافر, وہ مشرک چلا کر کہتے او بدبختو, تم تو کہتے تھے کہ محمد کے غلام تو کمزوری سے مر رہے ہوں گے, یہ تو پہلے سے بھی زیادہ ہٹے کٹے ہیں. اب دیکھیں ان کا چلنا اکڑ کر اللہ کو اتنا پسند آیا, اللہ نے فرمایا حبیب اب تیرے غلاموں کی سنت قیامت تک جاری رہے گی. وہ طواف آپ کرتے ہیں 7 چکر لگا. اب یہ ایک بات یاد رکھ لو, یہ کعبہ, کعبہ کے بالکل اوپر ایک اور کعبہ. کتنے کعبے ہو گئے؟ 2.
یہ جو اوپر کا کعبہ ہے اس کا نام ہے بیت المعمور. اس کا نام کیا ہے؟ بیت المعمور. اس کا طواف ملائکہ کرتے ہیں، اس کا طواف مخلوق کرتی ہے. اور اوپر کا جو کعبہ ہے اس کا طواف کر کے فرشتے پھر نیچے طواف کعبے کا کرنے آتے ہیں، اور طواف کر کے پھر مدینہ پاک جاتے ہیں تاجدار کائنات کے روضے کا طواف کرنے کے لیے. 70,000 کی تعداد میں غالباً 70,000 کے لشکر مدینہ طیبہ آتا ہے اور حضور کے روضے پہ حاضری دیتا. خوش نصیب ہیں آپ لوگ، خوش نصیب ہیں کہ جن کو ہر بار مدینے میں بلایا جاتا. وہ فرشتے جو ایک بار حضور کے روضے پہ آ جائے نا، اسے پھر قیامت تک دوبارہ آنے کی اجازت نہیں ملتی. اور کتنی خوش نصیبی، ادھر دل کرتا ادھر مدینے والا بلا لیتا، ادھر دل کرتا اب آپ آ جائیں. جب طواف کرتے ہیں پھر کئی بار کیا کرتے ہیں، وہ جو دروازہ ہے، یہاں تصویر نہیں، دروازہ کبھی اس کو چومتے ہیں، کبھی دروازے کے جو نچلا حصہ اس کو چومتے ہیں، کبھی دروازے کا رائٹ سائڈ اس کو چومتے ہیں، کبھی دروازے کا جو اینڈ وہ حصہ جو مطاف، یہ گول دائرہ، اس کے اندر ماں اور بیٹے کی قبر ہے. کس کی؟ ماں اور بیٹے. ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل جہاں بکریاں باندھتے تھے، وفات ہوگی، وہی پرنالہ پانی کا جہاں گرتا ہے نیچے 2 قبریں بھی 2 بنی. اور پھر آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی نا، اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دے دیا. تو اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے پریشان ہو گئے، گرمی بڑی تھی. اب شاید یہ ساری باتیں تقریباً پہلی بار آپ سن رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اسماعیل پریشان نہ ہونا، تیری خاطر ہم خانہ کعبہ کے اندر ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں، جنت کی ہوا ادھر سے آتی رہے. آج بھی کعبہ کے اس مقام سے جنت کی ہوا آتی ہے. اب جنہوں نے عمرہ کیا، حج کیا، شاید ان کو تو یاد نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں، یہ جو مطاف ہے نا گول دار، اس کے اندر وہ مقام ہے جہاں اسماعیل کی خاطر آج بھی وہ کھڑکی کھلی ہے جہاں سے جنت کی ہوا آتی ہے، اب بھی کھلی. اور اللہ نے فرمایا تھا یہ کھڑکی کھلی رہے گی. تو ان دونوں کی خبر. اور زمزم آپ کو معلوم ہے، میں تھوڑی سی لوکیشن سمجھا دوں. یوں سمجھے یہ کعبہ، یہ مقام ابراہیم کے بالکل ساتھ. اب یہ ٹیبل کو آپ سمجھ، یہ زمزم ہے، یہ کعبے کا کونا ہے، صفا اور مروہ اس کے ادھر ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب ادھر جائیں تو زمزم نظر نہیں آتا، ادھر آئے تو صفا مروہ نہیں نظر آتا. پانی تھوڑا تھا، بچے چند ماہ کے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو چھوڑا، دانے رکھے، پانی رکھا، پلٹ کر چل پڑے. تو آپ کی اہلیہ نے دیکھا، میاں پلٹ کر نہیں دیکھا. ابراہیم کہاں جا رہے؟ چپ. کس کے حوالے کر کے جا رہے؟ چپ. آج ہے تو ہے، ہم جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. آپ کی اہلیہ دوڑ پڑی پیچھے، یا اللہ خیر ہو، آج شوہر میرا میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا؟ بالآخر آپ نے کہا اللہ نے آپ کو کہا یہاں چھوڑے، تو آپ نے ادھر منہ کیے بغیر فرمایا ہاں اللہ نے کہا. کمال کی اہلیہ تھی، فرماتی اب چلے جائیں، رب ضائع نہیں کرے گا. چلے جائیں. جب چلے گئے بڑی دور نکل گئے، جب پلٹ کر دیکھا اب نظر نہیں آتی، تب ہاتھ اٹھا دی، مولا وہاں چھوڑ آیا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں. کعبہ نہیں تھا، کعبہ کی دیواریں تھیں. اس مقام کے سائیڈ پر تھوڑے سے دانے، پانی تھوڑا سا. اب حضرت حاجرہ چپ کر کے بیٹھ گئی. کچھ دنوں کے بعد وہ پانی ختم ہو گیا. پانی ختم ہوا تو گھبرائیں، بچہ مارے ایڑیاں. اب وہ کبھی ادھر آواز دیں، کبھی ادھر آواز دیں، کوئی پانی والا بندہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کیا دیکھا کہ ادھر 2 پہاڑیاں بڑی بڑی. بچہ یہاں چھوڑا، وہاں درندے بھی تھے، جانور بھی تھے، ان کو چھوڑا اور ادھر سے پلٹ کر ادھر بھی پہاڑ صفا، ادھر پہاڑ مروہ، درمیان میں تھوڑی سی ایسی کیفیت تھی کہ دوڑ کر ادھر جاتی. جب نیچے آتی تو بچہ نظر نہ آتا، وہاں سے دوڑ لگا دیتی. جب اوپر جاتی تو بچہ نظر آتا. وہ جو آنا جانا 7 بار بنا. کتنی بار؟ آج ہر حاجی
صفا اور مروہ میں کتنے چکر لگاتا ہے؟ 7۔ یہ اس ایک ولی کاملہ کی نیکی ہے، باغی ہے پانی کے لیے، مگر رب کو حضرت حاجرہ کا آنا جانا بھی پسند آ گیا، 7 چکر لگا لیے۔ آج بھی حاجی کے لیے حکم ہے کہ جب آپ صفا پہ چڑھیں کعبہ کو دیکھیں، دعا مانگے، پھر مروہ پہ جائیں، پھر کعبہ کو دیکھ، یعنی ہر پھیرے پر آپ کی یہ لوکیشن کعبہ کو دیکھنی، دعا مانگنی۔ 7ویں چکر پر آپ نے دیکھا پانی کوئی نہیں، بچہ بڑا گھبرا رہا۔ جب حضرت اسماعیل کے پاس آئے تو حضرت اسماعیل ایڑیاں مار رہے تھے، نیچے سے پانی آیا اور پانی تیزی سے آ رہا تھا۔ جب پانی تیزی سے آیا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں زمزم کا پانی۔ کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ زمزم بذات خود پانی کا نام نہیں ہے۔ آپ نے جب دیکھا نا پانی آ رہا تو آپ نے فرمایا زم زم، ارے رک جا۔ آقا نے فرمایا جب میری ماں جی نے کہا نا رک جا تو وہ پانی تیز آنے کے بجائے آرام سے آنا شروع ہوا، کیونکہ نبی کی ماں نے کہا تھا۔ وہ نام زمزم، اللہ نے اس زمزم کا پانی رکھ دیا۔ یہ ہے زمزم کی تاریخ۔ پھر اس کو دیکھ کے پھر قبیلے والے آ گئے، قبیلے والوں کو دیکھ کے لوگوں نے بستیاں بنا دی۔ اب اختتام پہ لا رہا ہوں وہ چیزیں جو بہت امپورٹنٹ۔ خانہ کعبے میں طواف کرتے ہوئے نا مرد حضرات یہ بازو نکال لیتے ہیں، یہ جیسے ساڑیاں نہیں عورتیں پہنتی ہیں ایسے، وہ یہ بازو نکال، اس کو کہتے ہیں اتباع، اس کو نکال لیتے ہیں۔ اور یہ اس لیے نکالتے ہیں کہ وہاں پر بہادری دکھانی، سینہ تان کے چلنا۔ خانہ کعبہ کے پاس ایک پتھر ہے جس کو اگر آپ چوم لیں تو آپ کے سارے گناہ چوس لیتا ہوں، اس کا نام کیا؟ حجر اسود۔ یہ دودھ کی طرح چمکتا ہوا کعبہ کے لیے آیا تھا اور جنت سے آیا تھا۔ جب پہلی بار آیا تھا تو یہ دودھ کی طرح چمکتا تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پریشان بڑے رہتے، اللہ نے فرمایا آدم تو بڑا پریشان رہتا ہے، لے تجھے ہم پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ تو فرشتوں نے پوچھ لیا کہ آدم کیوں پریشان؟ کہتے جنت میں جاتا تھا تو ترانے کی آواز سنتا تھا، یہاں نہ ترانے ہے نہ ترانے والا۔ اللہ نے فرمایا آدم گھبرانے کی ضرورت نہیں، سارا انتظام ہم تیرا زمین پہ کر دیتے ہیں۔ جنت سے ایک خیمہ نکالا سرخ رنگ کا، اس کو یاقوت کا بنا کے وہ بھیجا، اور اس کو نیچے بھیج کر بڑی بڑی چٹانوں پر کعبہ تعمیر کر کے اوپر خیمہ رکھا، اور خیمے کے اندر جنت کا نور بھیجا، اور ساتھ جنت سے چھوٹا سا پتھر بھیجا جس کو حجر اسود کہتے ہیں، اور فرمایا لے جنت کی یہ کرسی لے لے اور جنت کی لائٹ بھی لے لے، فرشتے ذکر کریں گے تو جنت کا نظارہ کر لے۔ یہ سارا جنت کا سما آدم علیہ السلام کو وہاں جاری کر دیا۔ وہ تکتے تھے اور جنت کی نعمتیں دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ اس کے بعد آپ کی وفات وہیں ہوئی، وہیں یہ جو سوشل میڈیا پہ آتا ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر جدہ میں، آپ کی قبر جدہ میں نہیں، آج بھی وہ بلڈنگ مکہ میں موجود ہے، اس کے نیچے حضرت حوا کی بھی قبر ہے۔ 1 سال حضرت حوا زندہ رہی، کتنا؟ نبیوں حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو جبریل نے آ کے جنازہ پڑھایا، بعد میں ہے کہ بیٹے نے پڑھایا، جنازے 2 ہوئے ہیں، لیکن ایک روایت میں بیٹے نے پڑھایا، ایک روایت میں جبریل نے پڑھایا۔ کفن جنت کا آیا تھا، ان کو دفن کیا گیا تھا، اور وہ آج بھی وہ مقام موجود۔ یہ جو جدہ میں قبر ہے یہ حضرت حوا کی نہیں ہے، یہ جو آپ کو سوچ میں یہ جو آدم کی قبر ہے یہ حوا، یہ دونوں قبریں غلط ہیں، وہاں آپ کی وفات ہوئی۔ اب آ جائیں آخری حصہ میدان عرفات۔ میدان عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا سری لنکا اور حضرت حوا کو اتارا جدہ میں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر سال تلاش حضرت حوا اور حج کے لیے مکہ آتے اور ساتھ ساتھ تلاش کرتے کہ میری حوا کہاں ہے۔ کٹھے اتارے گئے تھے مگر الگ الگ، جبریل کسی سے نہ پوچھا، بڑی مدت تلاش کی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، میدان عرفات میں جا رہے تھے، میدان عرفات وہاں بیٹھے تو اچانک آپ نے دیکھا کہ سامنے حضرت حوا کھڑی۔ کون سا میدان؟
नहीं, आवाज ऊंची है तो मैं समझूंगा आप बड़े मजे से सुन रहे हैं। कौन सा मैदान? मैदान अराफात। अराफात का माना जान पहचान, अराफात से तारफ निकला। वहां आपने देखा, फरमा ये हवा, उस इलाके का नाम हो गया जान पहचान वाला मैदान। क्या नाम हो गया? जान पहचान वाला मैदान। जब हम सारे दुनिया से चले जाएंगे तो अल्लाह पाक मैदान मैशर भी मैदान अरफात में लगाएगा, जहां वो दोनों ने जान पहचान लिया। तो दिन था 9 तारीख, 9 का दिन था, और जान पहचान वाले दिन को कहते हैं यौम अराफा। क्या कहते हैं? यानी जान पहचान वाला दिन और जान पहचान वाला मैदान। हजरत हव्वा कहीं आगे बैठी, उसका नाम था मुज़दलिफा। क्या नाम था? मुज़दलिफा में हजरत हव्वा उठकर चली आदम की तरफ। तो उन्होंने देखा वो आदम जब उठकर चली तो अल्लाह पाक ने उसका नाम रख दिया मुज़दलिफा। जब हजरत हव्वा के दिल में आया कि मैं आदम की तरफ जाऊं तो इस इलाके का नाम मुज़दलिफा पड़ गया। वहां कोई और इबादत नहीं होती। मुज़दलिफा हव्वा के नाम पर, इरफात का मैदान आदम और हव्वा के नाम पर। मिना को मिना क्यों कहते हैं? मिना को मिना इसलिए कहते हैं कि जिब्रील अमीन जाने लगे थे, उन्होंने कहा ए आदम कुछ और चाहिए? दर्द करते हैं हाँ मौला मुझे एक तमन्ना है, मेरी एक तमन्ना। तो पूछा क्या तमन्ना? तो अर्ज करते हैं जिब्रील एक बार पर्दा हटा मुझे जन्नत दिखा दे। वो जहां तमन्ना की थी उस मुकाम का नाम मिना रख दिया। मुज़दलिफा जहां हव्वा बैठी, दिल चाहा जाने को। अराफा जान पहचान वाला दिन, अराफात जान पहचान वाला मैदान। और फिर आगे 3 वहां बड़े बड़े चट्टाने, एक छोटा उसको कहते हैं ये छोटा शैतान, ये बड़ा उसको क्या कहते हैं? बड़ा शैतान। एक उससे भी बड़ा, उसको क्या कहते हैं? सारा तो आप क्या कहते हैं? 7 कनकरियां मारते हैं रोज, फिर अगले दिन 7, फिर अगले दिन। तीनों को फिर आपने 10, 11, 12 को मारनी होती। 10 को आपने बड़े को मारनी, 11, 12 को आपने जोहर के बाद तीनों को 7-7 मारनी। अब आप क्यों मारते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को लेकर चले हाथ पकड़ के, छोटा शैतान आया। आज ये जिन औरतों को या मर्दों को कसर होती है ना जिन की, कभी भी जिन बड़ा नहीं आता, छोटा आता। शैतान का भी यही हाल, जब आपको बिगाड़ना चाहे, उजाड़ना चाहे या किसी का ईमान खराब करना चाहे, कभी भी बड़ा शैतान नहीं आता, पहले छोटा आता, फिर उसके बाद उसका बड़ा चेला आता, बड़े के बाद बड़ा आता। छोटा आया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम देख रहे थे, तो जिब्रील ने कहा इसको पत्थर मारें। उन्होंने, शैतान ने समझा कि शायद ये बाज नहीं आएंगे। वो फिर हजरत हाजरा का समझाने गया तेरे बेटे को कत्ल कर रहे हैं। तो आपने फरमाया जिसने दिया उस वो ले ले, तो मुझे क्या? जिसने दिया वो ले ले, मुझे क्या? वहां से पलट कर फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आगे आया कि वो नहीं माने ये तो माने। उसने आके आपको उलझाना चाहा तो जिब्रील ने कहा पत्थर उठाइए, इसको मारिए। जहां से आपने पत्थर उठाकर मारा वहां छोटे शैतान का उन्होंने बुत बना दिया, बुतस्तून। फिर आगे नजर आया, फिर आपको जिब्रील ने कहा पत्थर मारिए, वहां उससे बड़ा। फिर आगे जाके वो आया तो 3 मकामात पर अल्लाह पाक ने वो बहाना बना दिया कि जब तक तुम हजरत इब्राहिम वाली रमी, अरबी का लफ्ज़ मारना, जब तक मारने की अदा इब्राहिम वाली नहीं अपनाओगे तुम्हारा हज कबूल नहीं होगा। ये है सारा हज। हाँ, बात समझ आ गई कि नहीं आई? अब कोई बात रह गई हो तो पूछ लें, उसके बाद दुआ करते हैं। अब आते हैं दिन। ये जो दिन चल रहे हैं ये बड़ी बरकत वाले हैं। तो आपको अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी नेमत दे दी, सोलर लग गया, टिका के पंखा चल रहा, तो आपको कोशिश मेरी होती है कि ठंडक दें। ठीक है, कोशिश करें, एक एक बेटी साथ ले आया करें। आपने भी कब्र में जाना, मैंने भी जाना, तो कम से कम हुजूर को खुश कर लें। अलहम्द शरीफ एक बार पढ़ लें, कुल शरीफ 3 बार पढ़ लें।
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج القلوب على آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. باری تعالیٰ ہماری آج کی محفل میلاد قبول منظور فرما. آج میری والدہ ماجدہ کے سال ثواب کے لیے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مولا جو عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار اور ادب کے ساتھ آج کی محفل میں شریک ہوئے مولا سب کی دعائیں قبول منظور فرما. سب کی مرادیں پوری فرما, سب کی التجائیں پوری فرما, سب کی آرزویں پوری فرما. آفات و حادثات و بلیات سے محفوظ فرما, ہر ذلت سے, ہر خوف سے, ہر وحشت سے محفوظ فرما. دین اور دنیا کی آزمائشوں سے محفوظ فرما. باری تعالیٰ ہر مرض سے محفوظ فرما, ہر تکلیف سے محفوظ فرما, ہر بیماری سے محفوظ فرما. جس کو جو مرض ہے مولا شفا دینے والا تو ہے, کرم کرنے والا تو ہے, صحت دینے والا تو ہے. اپنے حبیب کے صدقے جو بیمار ہے مولا شفا دے دے. جو تنگ حال ہیں خوشحال بنا, بد حال ہیں خوشحال بنا. مولا ہمیں ہر لمحے اپنے محبوب کے دین کی نوکری کی توفیق عطا فرما. خدمت دین, دعوت دین, اشاعت دین کی توفیق عطا فرما. مولا جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں پہلی بار آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما, ان کا بیٹھنا قبول فرما. اتنی گرمی میں اور شدت کے موسم میں تیرے محبوب کے لیے آئی ہے مولا, ان کے سب کی بگڑی بنا دے, تکلیفیں دور کر دے. آفات و حادثات بلیات سے بچا, ذلت سے بچا, خوف سے بچا, وحشت سے بچا, بیماری سے بچا, تنگحالی سے بچا, بدحالی سے بچا, نامرادی سے بچا. ان کے گھر میں جو تباہیاں ہیں مولا سراپے رحمت بنا دے. مولا ان کے گھر میں سراپے رحمت بنا دے. آج کس میلاد کے لیے جو اولاد کے لیے آئی ہیں مولا ان کو اولاد عطا فرما. جن کے گھر میں پریشانیاں ہیں, بیماریاں, ان کو خوشیاں عطا فرما. جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو گئے مولا ان کی قبر کو جنت کے باغ بنا. ہمارے عمران مبارک صاحب اور ان کی خالہ ایک ہی وقت میں ایک ہی گھر کے جو افراد وفات پا گئے مولا سب کو حضور کی قرب میں جگہ عطا فرما. سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑوس میں جگہ عطا فرما. ہم سب کو ذکر مصطفیٰ کی لذت عطا کر, محبت عطا کر, عشق عطا کر, رغبت عطا کر, ذوق عطا کر, شوق عطا کر. مولا ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو حضور کی محبت نصیب فرما. ان کو نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یہ جتنی مائیں بیٹیاں مولا ان کے بچوں میں سے جو نعت خوان نہیں ہے مولا اس کو نعت خوان بنا دے. جو بیٹی نعت خوان نہیں مولا اس کو نعت خوان بنا. جو ماں اپنے اولاد کو نعت خوان بنانا چاہتی مولا اس کا ذوق اور شوق قبول و منظور فرما. جن کے عزیز و اقارب بیرون ممالک ہیں مولا ان کو کامیابی دے, وسعت دے, بلندی دے, ترقی دے اور ان کی زندگی میں ہر آفات و حادثات و بلیات سے محفوظ فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. مولا جو پڑھا ہے قبول فرما, جن کے لیے پڑھا ہے قبول فرما, جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے مولا سب کا بیڑا پار فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. ہمارے ایک عزیز ہیں ان کی وفات, والدہ کی وفات ہوئی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ان محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ نعمت میں ان کو مقام پہ جگہ نصیب فرمائے. اسی طرح ہمارے ایک اور عزیز تھے جو ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے. کئی احباب ہیں مولا جتنے بھی ہیں میرے آقا کے غلام دنیا سے رخصت ہو گئے سب کو شفاعت مصطفیٰ نصیب فرما. آقا کی محبت عطا فرما. جن بچوں اور بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے مولا رکاوٹیں دور فرما, اذیتیں دور فرما, تکلیفیں دور فرما, بیماریاں دور فرما. جن گھروں میں بیماریوں نے ڈیرے لگا رکھے مولا ان بیماریوں کو سراپے رحمت بنا دے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. ذرا بیٹھے رہیں 2-4 منٹ.